نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورہ بقرہ شفا کی 39 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا ذکر کرو تم نعمتی التی یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ انعمت علیکم جو میں نے تم پر احسان فرمایا، جو نعمتیں میں نے تم کو عطا فرمائی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تو میرے ساتھ کیے گئے وعدے کی وفا کرو، پورا کرو میرے ساتھ کیا گیا وعدہ۔ اوفی بعہدکم، میں اللہ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا فرماؤں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور خاص مجھی سے تم ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام تھے، جو حضرت سیدہ حاجرہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ کے شکم انور سے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ خاتون کی معیت میں آپ حرم کعبہ کے قریب چھوڑ گئے، جس طرح آپ کئی مرتبہ یہ واقعہ سن چکے ہیں، لقدق سارا میں چھوڑ گئے، تو اس کے بعد رب کائنات نے حضرت سارہ خاتون کے شکم انور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، دونوں توام جڑوان تھے، ٹوین بیٹے تھے، دونوں چونکہ ایک وقت میں پیدا ہوئے۔ جو پہلے پیدا ہوئے ان کا نام رکھا گیا عیس، جو بعد میں پیدا ہوئے ان کا نام رکھا گیا یعقوب۔ یعقوب کا لفظی معنی ہے پیچھے والا۔ عام طور پر آپ کہتے ہیں لفظ عقب، لفظ عقب استعمال کرتے ہیں کہ میرا گھر سکول کے عقب میں ہے، میرا گھر مسجد کے عقب میں ہے، میں فلاں کے عقب میں۔ عقب کہتے ہیں پیچھے کو۔ تعاقب اسی سے لفظ ہے، تفاعل کے وزن پر کسی کا پیچھا کرنا، تعاقب کسی کے پیچھے دوڑنا۔ عقاب ایک پرندے کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پیچھے دوڑتا ہے، پکڑتا ہے، یہ اس کی صفت ہے عقاب ہونا۔ عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں جو پیچھے ہوتی ہے، قدم آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو یعقوب جو پیچھے والا، ایس پیدا ہوئے تو ان کی ایڑیوں پر یعقوب کا سر تھا، یعنی ان کے بعد پیدا ہونے والے، ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جس طرح موسیٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے لکڑی اور پانی سے، موسیٰ پانی اور لکڑی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا تھا، تو وہ بچہ جو پانی اور دریا سے یعنی لکڑی سے حاصل ہوا، نام موسیٰ رکھ لیا گیا۔ اسی طرح یعقوب جو بعد میں آنے والا ہے۔ حضرت یعقوب اور عیس دونوں بھائی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے آخر عمر میں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ یعقوب بکریاں چراتے تھے، عیس شکاری تھے، عیس جنگل سے وہ شکار لینے کے لیے چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے بکری ذبح کر کے وہ اپنے والد ذی وقار کو کھلا دی۔ آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ عیس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی نے یعقوب نے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور بکری ذبح کر کے کھلا دی، اور حضرت یعقوب کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں عیس ان کو ایذا نہ دیں، سزا نہ دیں۔ تورات کے مطابق آپ اپنے گھر سے نکل گئے، اب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نکلے تھے، اس لیے ان کو اسرائیل کہا گیا۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلے جانا۔ اسراء کا کیا معنی میں نے بتایا؟ اب دیکھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان وہ ذات جو رات کے وقت لے گیا اپنے بندے کو۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، جس طرح جبرائیل، میکائیل،
اسرافیل، اسرائیل وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اسرائیل کا معنی بنا رات کے وقت اللہ کی رضا کے لیے نکلنے والا۔ یہاں میں ایک نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، اسراء کا معنی ابھی آپ نے کیا سنا؟ رات کے وقت نکل جانا، رات کے وقت نکل جانا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے نام بھی اسراء رکھتے ہیں، اور سوچو ذرا اس کا نام کا معنی کیا بنتا ہے، اور کیا یہ نیک شگون ہے معنی؟ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، سوچ کر رکھنا چاہیے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، تو اسرائیل کس کا لقب بنا؟ حضرت یعقوب کا۔ تو اب ترجمہ کریں گے، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد سے ہوئے، ان کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کہ یعقوب اسرائیل کی اولاد میں پیدا ہونے والے نبی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ ان سے مراد یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، نبی ان کی اولاد سے سارے کے سارے بعد میں پیدا ہوئے، ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، رب کی فرماتا ہے یعقوب کی نسل، اے یعقوب کی اولاد، یہ ان کی بیٹو، نسل ان کی، اے یعقوب علیہ السلام کی نسل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جو نعمتیں میں نے تم پہ نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم پر جن انعامات کو ارزانی فرمایا تھا، اب وہ پڑھ بھی چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف سے نوازا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت پر میدان تی میں، علماء فرماتے ہیں مفسرین کرام، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، تقریباً 40 سال تک آسمان سے کھانا نازل ہوتا رہا ہے، من اور سلوہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر ہم نے من اور سلوہ کو نازل فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا عصا رات کے اندھیرے میں ان کے لیے مینار نور بنتا تھا، جس کی روشنی اور ضیاءپاشیوں سے وہ پورے کا پورا جو جنگل بیابان تھا وہ روشن و تاباں ہو جایا کرتا تھا۔ اور دن کے وقت اللہ رب العزت جل وعلا نے دھوپ سے بچنے کے لیے ان پر بادل کا سائبان قائم فرما دیا تھا۔ دل کے وقت ان پر بادل سایہ کرتا، سردی کے موسم میں دھوپ کی ضرورت ہوتی، بادل نہ موجود ہوتا، گرمی کے موسم میں اگر دھوپ لگتی تو بادل کا سایہ خنک اور ٹھنڈا ہوتا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تم پر بادل سے سایہ کیا، تم کو من اور سلوہ عطا فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں من اور سلوہ، من ایک نمکین کھانا تھا جس طرح بھنے ہوئے بٹیر ہوتے ہیں روسٹ شدہ، اور سلوہ ایک قسم کا کھانا تھا جو ایک سویٹ ڈش تھی، میٹھا کھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ دونوں ٹائم ان کو آسمان سے کھانا عطا فرماتا تھا۔ اتنا عرصہ تک مفسرین کرام کے مطابق نہ ان کا لباس پہ میلا ہوا، نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کے جسم میں کوئی ایسا میل و کچیل پیدا ہوا۔ گویا 40 سال انہوں نے عیش اور آرام کے ساتھ گزارے۔ لیکن جب قوم عمالقہ کے ساتھ، یعنی ایک ایسی قوم کے ساتھ جو مشرک تھیں، بدبخت وہ لوگ تھے، جب ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو کہا 40 سال تک جس قوم نے عیش اور آرام کی زندگی بسر کی تھی، اس نبی کے صدقہ سے، یعنی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی وجہ سے آپ نے اس قوم کو فرمایا آؤ قوم عمالقہ کے ساتھ ہم لڑائی کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو اس قوم کا جواب کیا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے، دونوں جا کے لڑائی کرو، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ یہ حال تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کا۔ میرے نبی کے صحابہ روزے کے ساتھ تھے، میدان بدر میں 313 تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ تو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا۔ حضرت سیدنا مقداد انصار صحابہ کے ایک نمائندے بن کے کھڑے ہوئے۔ میرے نبی نے پوچھا تھا بتاؤ تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پورا لباس بھی جسم پہ نہیں ہے، تمہارے سر پر کوکود نہیں ہے، 3 کے پاس 6 زرہیں، 3 گھوڑے، 8 شمشیریں،
بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، بہت کم مال تھا۔ میرے نبی نے پوچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، لڑائی کریں کہ نہ کریں؟ اٹھے مقداد، اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، اللہ کی قسم دیووں سے لڑ جائیں، سنان و نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حقیقت کیا تھی، نہ ان کو تیر و تیغ پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ میرے نبی کے یہ غلام تھے، ان کا یہ جواب تھا۔ مگر قوم موسیٰ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش فرمائی تھی، ان کو دریا سے سلامتی کے ساتھ پار فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، دیکھو میں نے تمہیں کتنے انعامات دیے ہیں۔ فرمایا اوفو بیعہدی اوفی بیعہدکم، تو میرے ساتھ کیا گیا وعدہ وفا کرو۔ رب کے ساتھ وعدہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی زبان وحی ترجمان سے ان کو حکم ہوا تھا وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور ان لوگوں کو آپ نے نصیحت فرمائی تھی، تاکید کی تھی۔ پھر جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا مبشرا برسول، اے میری قوم والو میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یاتی من بعدی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا، جب وہ آ جائیں تو تم ایمان لے آنا۔ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء قرآن اور بائبل کی روشنی میں بہت ساری آیتیں تورات، زبور اور انجیل کی نقل کی ہیں، جن میں ان انبیاء نے اپنی قوم کو میرے نبی کی آمد کے بارے میں بتایا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے انجیل کے اندر کہ اے میری قوم والو اس نبی کے آنے سے پہلے میں نے تمہیں کہہ دیا ہے، عزت و عظمت کے اعتبار سے وہ اتنی بلندی پہ فائز ہوگا کہ میں اس کے جوتے کے تسبیح کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ سنو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، جب وہ نبی تشریف لے تو تم اس پر ایمان لے آنا۔ یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا، مگر انہوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تو میرے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو، میرے محبوب پر ایمان لے آؤ۔ اوفی بیعہدکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں پورا کروں گا کہ میں تم کو جنت کے تاج عطا فرما دوں گا، میں تمہیں اپنی رحمتیں عطا فرما دوں گا۔ اور اشراف میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یاد رکھو خاص اور خاص مجھی سے ڈرو۔ مراد کیا؟ ایمان والے کی یہی حالت ہوتی ہے، ایمان والے کی یہی حالت ہے اور یہی عالم ہے۔ ایمان والا کافر سے نہیں ڈرتا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اگر وہ کسی سے ڈرتا ہے تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے، یہی تقویٰ ہے نا، اپنے رب کی ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے کہ ایمان والا اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ بما انزلت، جو میں نے نازل فرمایا، مصدقہ جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی او یہودیوں، او عیسائیوں، او یعقوب علیہ السلام کی نسل والوں، او بنی اسرائیل، دیکھو تم جو کتاب پہلے لے کے آئے ہو، خواہ وہ تورات کی شکل میں ہے، خواہ وہ زبور کی شکل میں ہے یا انجیل کی شکل میں ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ قرآن، لما معکم اس کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن کریم نے آ کر پہلی کتابوں کو سچا ثابت کر دیا۔ تورات، زبور اور انجیل آپ کیا جانتے ہیں سچی کتابیں ہیں کہ نہیں ہیں نا؟ ان کی سچائی کی دلیل کیا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ سچی ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ تورات سچی کتاب ہے، قرآن کریم نے فرمایا زبور سچی کتاب ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ انجیل سچی کتاب ہے۔ البتہ یار لوگوں نے ان کتابوں کو بگاڑ کر غلط کر دیا۔ تورات جو اللہ نے نازل فرمائی وہ سچی ہے، تو زبور جو اللہ نے نازل فرمائی وہ سچی ہے، انجیل جو اللہ نے نازل فرمائی وہ سچی ہے۔ قرآن نے ان کا انکار نہیں کیا، ان بدبختوں نے جو تبدیلی کی قرآن نے اس کا انکار کیا ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ کلمات الہیہ کو آگے پیچھے کر دیتے، تبدیل کر دی انہوں نے کتابوں کو۔ لیکن ان کتابوں کی سچائی دو اعتبار سے قرآن پاک مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے۔ ان کتابوں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم نازل ہوگا،
اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا تو وہ کتابیں جھوٹی ثابت ہوتی نا، کیونکہ ان کتابوں نے کیا کہا تھا کہ قرآن کریم نازل ہوگا۔ ان نبیوں نے فرمایا تھا محمد مصطفیٰ کریم تشریف لائیں گے، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو نبیوں کا بھی جھوٹا ہونا ثابت ہوتا، کتابوں کا بھی جھوٹا ثابت ہے۔ میرے نبی جو تشریف لائے، قرآن جو تشریف لائے، تو ان پہلی کتابوں کو سچا ثابت کر دیا، یہ کس اعتبار سے مصدق ہے؟ اور دوسرا قرآن کے نے بتا دیا سارے نبیوں کے بارے میں جن کا ذکر آیا کہ وہ سارے نبی سچے ہیں، ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، اس بات سے مصدق۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، تو حق کیا تھا کہ تم اس قرآن پر ایمان لے آتے اور تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کر رہے ہو، یعنی تم اہل کتاب ہوتے ہوئے تم اس پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے نبیوں نے تمہیں بتایا تھا قرآن آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے، اور تم ہی منکر ہو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمْنًا قَلِيلًا، نہ خریدو میری آیتوں کو ثمن قلیل کے بدلے میں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرو۔ آپ بعض اوقات اخبار میں ایک اشتہار پڑھتے مشتری ہوشیار باش، لکھا ہوتا ہے نا، مشتری کہتے ہیں خریدار کو، بائے کہتے ہیں بیچنے والے کو، اسی سے لفظ بیعت ہے، یعنی مشتری بیچنے خریدنے والا، بائے بیچنے والا، جس سے لفظ بیعت ہے۔ تو مشتری خریدنے والا، وہ کافر کیا کرتے، یعنی یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ خریدتے کیا تھے دنیا کی دولت، اور بیچتے کیا تھے زبور تورات انجیل کی آیتیں، یعنی آیتیں بیچ کر خریدتے تھے۔ بیچنے سے مراد کیا ہے؟ معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ، یہ نہیں کہ ہم قرآن کریم بھی تو بازار سے خریدتے ہیں نا، یہ بیچنا خریدنا نہیں ہے۔ بیچنے سے مراد کیا ہے؟ وہ معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ، وہ ان سے درہم و دینار لے کے، سونا چاندی لے کے تورات کی آیت ہی بدل دیتے، تبدیل کر دیتے، یہ ان کا بیچنا تھا، گویا برباد کر دینا تھا آیات الہیہ کو۔ وہ علماء ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے، بادشاہ ہوتے، وہ کہتے، جن جو سردار ہوتے، بادشاہ ہوتے، جابر ہوتے، ظالم ہوتے، وہ ظلم کے ساتھ روپے پیسے دے کے کہتے یہ تبدیل کر لو۔ جس طرح میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، تورات میں یہی حکم تھا کہ زانی کو سزا دی جائے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر مار دیا جائے، اور جب زنا ان کے عام ہو گیا، بادشاہ لوگ بھی بدکاری کرنے لگے اور شہزادے بھی بدکاری کرنے لگے، تو انہوں نے علماء کو بلا کے حکم دیا تم ایسے کرو، یہ لو پیسے، یعنی درہم و دینار سونا چاندی، اور تورات کی آیت کو بدل دو۔ ان تبدیل کر کے کیا کہہ دیا کہ جو بدکاری کرے گا زیادہ سے زیادہ اس کو گدے پر بٹھا کر ایک چکا لگا دیا جائے گا، بس اس کے سوا اس کی کوئی سزا نہ ہوگی، یعنی انہوں نے ایتے ہی بدل دی۔ یہ ہے بیچنا ان کو۔ یعنی آج بھی جو قرآن مجید غلط تعویل کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، وہ یہودیوں کا ساتھی ہے۔ قرآن کریم کی غلط تفسیر کرنا حرام ہے۔ من قال فی القرآن برائیہ فقد کفر، جس سے اپنی مرضی سے قرآن پاک میں کچھ کہا وہ کافر ہو جائے گا۔ نہیں مرضی کی اجازت کہ جس کا جو جی چاہے وہ کہتا پھرے، یہودیوں کا یہ کام تھا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اگلے برکہ آگے ہے فرحبون کا، پہلے ہے وہ اوفی بیہدی وَإِيَّايَ فرحبون، وہاں فرحبون تھا، یہاں فتقون ہے۔ فرحبون گویا عوام الناس کے لیے تھا، فرحبون عوام الناس کے لیے تھا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، جو پہلے تھا اوفی بِعَہْدِکُم، تو میرے ساتھ وفا کرو، میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، یہ عوام الناس کے لیے تھا۔ یہاں فرمایا میری آیتوں کو نہ بیچو اور تمہیں پہلے کفر نہ کرو، یہ علماء سے ہے۔ پہلا جو خطاب تھا وہ عوام الناس سے ہے، دوسری برکہ میں خطاب علماء سے ہے، کیونکہ علماء ہی آیات الہیہ کو بدلتے تھے، عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، مجرم نہ بنو، یعنی اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ پہلے صرف ڈرنا تھا، یہاں تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے قیامت تک کے لیے ایک قانون، ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ معاذ اللہ تعالیٰ دنیا کی خاطر قرآن و حدیث کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، وگرنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوگی، تمہارا کام یہودیوں والا عمل ہوگا،
تو وہ کام کرو گے یہودی کام کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کرۂ ارض پر، روئے زمین پر بدترین مخلوق برے علماء ہیں اور بہترین مخلوق بھلے علماء ہیں۔ یہ میں نے حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، جامع ترمذی حدیث پاک کا ہے۔ بہترین مخلوق کیا ہے بتائیے بھلا؟ بہترین، بلند آواز سے کہیے گا، بہترین مخلوق کون ہیں؟ اچھے علماء۔ بہترین مخلوق کون ہیں؟ دوسرے لفظوں میں علماء حقہ، کیا بلا؟ بہترین مخلوق کون ہیں؟ اور مخلوق میں تو فرشتے بھی شامل ہیں، اس لیے اللہ اکبر، طالب علم کے پاؤں تلے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ اور بدترین مخلوق کون ہیں؟ برے علماء، علماء سو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مخلوق میں وہ جانور بھی شامل ہیں جن کا ہم نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، برے علماء ان سے بھی برے ہیں۔ تو جو قرآن پاک کو بدلتے ہیں، حدیث پاک کو بدلتے ہیں روپے پیسے لینے کے لیے، لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہیں، وہ بدترین علماء ہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ گویا یہ قرآن کریم کا یہ جو ارشاد ہے یہ کہانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما کر قیامت تک کے لیے قانون ارشاد فرما دیا، اعلیٰ ترین عمل کرنے والے اعلیٰ ترین علماء ہے، اور برا عمل کرنے والے بدترین علماء ہے۔ جو یہود کے نقش قدم پہ چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بھیجتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔